مرنا نصیب ہو جائے. اے ایک کاش، ایک کاش، ایک کاش. کیسا پروس ہوگا، پروس کیسا ہوگا صحابہ کرام علیہم رضوان کے پہلو میں جگہ نصیب ہو جائے. واہ. حضرت سیدنا شیخ علی بن الحیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بیان ہے کہ میں نے 4 مشائخ کو دیکھا ہے جو اپنی قبور میں ایسا تصرف کرتے ہیں جس طرح کے زندہ کرتا ہے. نمبر 1 شیخ عبد القادر جیلانی، نمبر 2 حضرت شیخ معروف قرخی، نمبر 3 حضرت شیخ عقیل بن جبیر، اور نمبر 4 حضرت شیخ حیا بن قیس حرانی قدس سرہ النورانی. یہ 4 بزرگوں کے بارے میں لکھا. آپ کے مزار شریف کا کیا کہنے ہے سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، کہ حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مجھے ایک حاجت تھی اور میں کافی تنگ دست تھا. سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر انور پر میری حاضری ہوئی. میں نے 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور اس کا ثواب آپ اور تمام مسلمانوں کی ارواح کو پہنچایا. پھر اپنی حاجت بیان کی. جو ہی میں وہاں سے واپس گیا میری حاجت پوری ہو چکی تھی. یہ ہے بزرگوں کا عالم کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزار شریف پر حاضری دیں اور وہاں جا کر ہم ایصال ثواب کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ان کو ایصال ثواب کریں، پھر وہاں بیٹھ کر ہم اللہ کے حضور دعا کریں، اپنی حاجتیں بیان کریں، تو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے طفیل اپنے بندوں کی حاجتیں پوری فرماتا ہے. ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. اللہ حسن اعتقاد عطا فرمائے اور ہمیں نیکی و پرہیزگاری عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں مزارات کی برکتیں اسی ضمن میں بیان کر رہا تھا. حضرت سیدنا احمد بن عباس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بغداد سے حج کے ارادے سے نکلا تو ایک ایسے شخص سے ملاقات ہوئی جس پر عبادت کے آثار نمایاں تھے. اس سے پوچھا آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ میں نے جواب دیا بغداد سے بھاگ کر آ رہا ہوں کیونکہ میں نے وہاں فساد دیکھا. مجھے خوف ہے کہ اہل بغداد کو چاند گرن نہ لگ جائے. اس بزرگ نے فرمایا آپ واپس چلے جائیے اور ڈریے مت، کیونکہ بغداد میں 4 ایسے اولیاء کرام کے مزارات ہیں جن کی برکت سے اہل بغداد محفوظ رہیں گے. میں نے پوچھا وہ کون ہیں؟ جواب دیا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل، حضرت سیدنا معروف قرخی، سیدنا بشر حافی اور سیدنا منصور بن عمار رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین. چنانچہ میں واپس آ گیا اور ان مردان حق کے مزارات کی زیارت کی تو مجھے بہت کیف و سرور حاصل ہوا. پھر میرے غوث پاک بھی تو بغداد میں ہے، شہنشاہ ولایت. الغرض میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑی برکت والے بزرگ تھے. آپ کا نام ہی معروف تھا اور کنیت آپ کی ابو محفوظ، اور بغداد کے علاقے قرخ کی نسبت سے آپ قرخی کہلائے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ اتنے پائے کے بزرگ کا اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، ان کا فیملی معاملہ دیکھتے ہیں گھر کا، تو آپ کے والدین جو تھے نا وہ عیسائی تھے. جی ہاں. اور آپ پر بچپن سے ایسا کرم تھا معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کہ بچپن سے آپ گھر کے باہر مسلمان بچوں کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ان کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے. یہ آپ پر بڑا کرم ہوا. اور والدین کو اس وقت بھی اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے، وہ آپ کو ڈانٹتے تھے. ایک دن عیسائیت سیکھنے کے لیے آپ کو ان کے مذہبی پیشوا کے پاس بھیج دیا گیا. اس نے خدا کے 3 ہونے
کے متعلق آپ کو تعلیم دینے کی کوشش کی، تو غیبی مدد ایسی ہوئی کہ آپ اللہ کی وحدانیت ہی کے قائل رہے، اور اللہ کی وحدانیت ہی کا آپ چرچا کرتے رہے، ڈنکا بجاتے رہے، حتیٰ کہ آپ پر زد و کوب کیا گیا، آپ پر ظلم کیا گیا، حتیٰ کہ آپ کو قید کر لیا گیا، آپ کو جیل بھیج دیا گیا، مگر آپ تھے کہ الحمدللہ وحدانیت کا ایسا آپ کو مطلب کہ معرفت نصیب ہو گئی، ایسی اللہ کی وحدانیت کی ایسی پہچان نصیب ہو گئی کہ اللہ ایک ہے، اور جو اسلام و دین ہمیں بتاتا ہے، جو ہمارا اسلام کا عقیدہ ہے، آپ اسی پر رہے۔ حتیٰ کہ جیل سے بھی جب آپ چھٹے تو آپ گھر نہیں گئے، آپ کہیں اور چلے گئے۔ اب ماں باپ پریشان، ماں باپ اسی پر آ گئے کہ اب ہمارا بیٹا ہم کو چھوڑ کر چلا گیا، اب یہ کسی بھی دین پر ہے، گھر تو واپس آ جائے۔ جب آپ جوان ہو گئے نا، تو جوان ہونے کے بعد پھر آپ گھر پہنچے، گھر پہنچ کر دروازہ بجایا، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ فرمائے معروف۔ والدین نے پوچھا تمہارا دین کیا ہے؟ فرمایا اسلام۔ والدین باہر نکلے، گلے لگایا، اور آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا۔ ایسی اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت تھی، ایسی آپ کو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی تھی۔ زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، ستم ہوا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن آپ کے قدم لڑکھڑائے نہیں، آپ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ ماں باپ کو بھی مسلمان کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آپ نے تعلیم و تربیت کے لیے حضرت سیدنا امام علی رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت پائی، اور علم طریقت کے لیے حضرت حبیب راعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارگاہ میں اب حاضر رہے۔ تو یہ اس وقت سے ہی یہ روحانی پیشوا، طریقت، پیری، مریدی اور یہ سلسلہ شروع سے چلا آ رہا ہے، اور بزرگان دین نے علم دین بھی سیکھا، علماء کی صحبت میں بھی رہے، مشائخ سے بھی صحبت لیتے، ان سے بیعت ہو جاتے، ان کے مرید بن جاتے، کسی نیک کو، بزرگ کو اپنا پیر بنا لیتے۔ یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، شروع سے۔ حضرت حبیب عجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے واقعات پڑھے، امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگردوں کے واقعات پڑھے۔ شروع سے یہ چلا آ رہا ہے کہ بزرگان دین یہ یا تو کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے آ رہے ہیں۔ آپ کو بزرگوں میں حنفی ملیں گے، شافعی ملیں گے، مالکی ملیں گے، حنبلی ملیں گے، یہ ہمیں آپ بزرگوں میں ملیں گے، کسی نہ کسی امام کی تقلید کر رہے ہوں گے، پیروی کر رہے ہوں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کسی نہ کسی بزرگ کی طریقت کا انہوں نے وہ اپنے سر پر سایہ لیا ہوا ہوگا۔ کوئی قادری ہوگا تو کوئی چشتی ہوگا، کوئی سہروردی ہوگا، کوئی نقش بندی ہوگا، تو مختلف مشائخ و بزرگوں سے بیعت کیے ہوئے ہوں گے اور کسی نہ کسی کے مرید ہوں گے، اور خود بھی کامل ہوتے تھے، پھر ان کے بھی لوگ مرید بنتے تھے، یہ پیر صاحب بن جاتے تھے۔ تو یہ سلسلہ ہمارا یہ شروع سے چلا آ رہا ہے، تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے، اور اسی میں برکت ہے، اسی میں عافیت ہے۔ ایمان کی سلامتی، عقائد اور اعمال کی سلامتی یہ ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے دامن سے وابستہ رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضرت سیدنا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج ان کا عرس تھا، تو چند مدنی پھول ان کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے آپ کے گوش گزار کیے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں، مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیا کریں۔ آج الحمدللہ روزانہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے، مدنی چینل میں براہ راست بھی نشر کیے جاتے ہیں۔ اجتماعی طور پر یہ جو کشمور میں جو اسلامی بھائی جمع ہیں، آپ بھی نیت کر لیجئے۔ ظاہر روز آپ کا اجتماع یوں اجتماعی طور پر نہیں ہو رہا، لیکن مدنی چینل پر دیکھنے کی نیت کیجئے، ذمہ داران کہیں نہ کہیں اجتماعی طور پر جمع ہونے کی نیت کریں، انشاءاللہ خوب
دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك یا نور اللہ۔ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 2 پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ رسالہ بہت پیارا ہے، ضیاء درود و سلام۔ صرف اس کے صفحے ہیں 16 صفحات۔ یہ آدمی میرا خیال ہے 12 منٹ میں تو پڑھ لے۔ اس میں درود پاک کے 40 تو فرامین مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے علاوہ پھر فرامین صحابہ بھی ہیں، اور درود نہ پڑھنے کی وعیدیں جو ہیں، نقصانات پر درود نہ پڑھنے کے 8 مزید فرامین ہیں۔ پھر صحابہ کرام کے 5 ارشادات ہیں درود پاک کے متعلق۔ یہ بہت عظیم الشان گلدستہ ہے درود و سلام کا، مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے۔ اس کو ضرور حاصل کیجئے، لنگر رسائل بھی کیجئے، اور چونکہ 16 ہی صفحات ہیں تو اس لیے اس کا ہدیہ بھی زیادہ نہیں ہوگا، کوئی 10-12 روپے شاید ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا۔ از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا، چیک بھی نہیں کروں گا کہ کس کس کا فون آیا، کس کس کا ایس ایم ایس آیا، کہ اس طرح بھی غفلت ہو جاتی ہے۔ بیان کی طرف کان لگا کر سنیں گے نا تو انشاءاللہ علم دین کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے میں صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ علم دین کی باتیں سنتے ہوئے ٹیک لگا کر نہیں بیٹھوں گا، ادھر ادھر بلا ضرورت دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے سے بھی بچوں گا۔ بعض وہ اشارے بھی کرتے ہیں، دیکھو دیکھو کیا بولتا ہے، دیکھو۔ اب وہ بیچارہ سن بھی رہا ہو تو وہ بھی گیا، آپ بھی گئے، بولنے والا آگے نکل گیا۔ تو اس لیے کسی کو توجہ دلانا جو ہے نا، یہ اپنے آپ کو بھی محروم کرنے والی بات ہوتی ہے۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا لگ گیا صبر کر لوں گا، گھورنے جھڑکنے الجھنے جھگڑنے سے بچوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا۔ حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ انفرادی کوشش کروں گا، بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا۔ صرف اپنے جاننے والوں سے نہ ملے، نئے عیسائی بھائیوں سے ملیں تاکہ وہ بھی مدنی ماحول کے قریب ہیں، بھلے دوسرے شہر کے ہوں، کوئی بات نہیں۔ آپس میں ملنا، مصافحہ کرنا، یہ محبت بڑھاتا ہے، ثواب دلاتا ہے۔ اور ثواب بھی کیسا کہ 2 مسلمان جب ہاتھ ملاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور درود پاک پڑھتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے
اللہ تعالیٰ دونوں کے گناہ بخش دیتا ہے۔ خوب آپس میں مصافحہ کریں، یعنی ہاتھ، مصافحہ مانے ہاتھ ملانا، معانقہ مانے گلے ملنا۔ رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ آج میں نے انشاءاللہ حسینی کسوٹی بھی کروانی ہے، لیکن فی الحال ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ایصال ثواب سے پہلے عرض کر دوں کہ جب میں آیا تو بیان جاری تھا نگران شورا کا، اور نہ صرف آپ لوگ کھڑے ہوئے بلکہ وہ دے نعرے تو دے نعرے۔ اصل یہ پنجاب کے شعر آپ پہنچے ہیں، یہ بس نعرے زیادہ کام کم، کام زیادہ نعرے کم، یہ ہونا چاہیے نا۔ تو ان نعرے پہ نعرے، اب میں اشارے کروں، انہوں نے تھوڑی سمجھنا ہے۔ تو یہ ہمیشہ کے لیے جہاں بھی بیان ہو رہا ہو اس وقت کھڑے ہو کر استقبال نہیں کرنا ہوتا۔ ایک جب مبلغ، مقرر یا کوئی عالم بیان کر رہے ہیں تو دوسرا عالم آئے تو کھڑا نہیں ہونا ہوتا اس وقت، چاہے اپنا پیر آئے، کوئی بھی آئے، کھڑا نہیں ہونا ہوتا بلکہ وہ بیان سننا ہوتا ہے۔ کھڑے ہونے سے نقصان کیا ہوگا؟ وہ حلال حرام کا کوئی مسئلہ کر رہے تھے مقرر یا مبلغ، اور آپ حلال کو حرام سمجھیں گے، حرام کو حلال سمجھیں گے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، مضمون ذہن سے نکل سکتا ہے، بات ادھوری سنیں گے، ادھوری رہ جائے گی۔ تو اس لیے مہربانی کر کے نعرہ تو نعرہ، کھڑے نہیں ہونا، نعرہ تو دور کی بات، نعرہ تو کوئی ایسی بات جیسے کہ خاص پسند آتی ہے تو اس وقت بندہ جوش میں آ کر نعرہ لگا لیتا ہے، تو وہ دوران بیان نعرے کی گنجائش ہوتی ہے۔ لیکن اچانک ادھورے بیان یا ادھوری حکایت یا ادھوری بات میں ایک دم سے جھٹکے سے کھڑے ہو جانا، نعرے پہ نعرے شروع کر دینا، یہ جو بیچارہ سنجیدہ اسلامی بھائی سننا بھی چاہے تو اس کو بھی سننے میں خلل پڑے گا۔ تو اس سے آپ سب کے سب باز رہیں، ہمیشہ کے لیے ایسا نہ کیا کریں، کبھی بھی نہ کیا کریں۔ بالکل یہ بیان کے آداب کے خلاف ہے اس طرح کرنا۔ پاپا یہاں شاید یہ ذہن ہو کہ اب جس سے عقیدہ تو وہ آیا، اب ہم کھڑے نہیں ہوئے تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، یہ شاید تصور بنتا ہو۔ الامر فوق الادب، کیا معنی پاپا؟ پنجابی ادب جو ہے، حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے۔ اگر میرا ادب یہ بے ادبی سے ڈرتے ہیں تو میں نے جو کہا اس کو ماننا یہ اس ادب سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو یہ خیر میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے اس کا، جب بھی یہ مستقل، یہ فیضان مدینہ کے لیے، عالمی مدنی مرکز کے لیے نہیں مسئلہ کر رہا، یہ دنیا میں جہاں بھی ہوں، جب ایک مبلغ، ایک مقرر یا کوئی عالم صاحب بیان فرما رہے تو سننے والوں کو چاہیے کہ بگوش ہوش یکسوئی کے ساتھ اس کو سنے کان لگا کر۔ اب اس میں کوئی دوسرا آیا تو اس کے لیے کھڑا ہو جانا اور نعرے لگانا، یہ ہمارے یہاں جلسوں کا عرف ہے، مجھے اس سے اختلاف ہے، یہ مجھے صحیح نہیں معلوم ہوتا کہ عالم بیان فرما رہے ہیں، ایک تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے، مضمون بھی بیچارے بھول جائیں گے، بعض اوقات کمزور سے ہوں گے تو کیا کہہ رہا تھا کیا وہ بھول جائیں گے یا گھبرا جائیں گے، ایک دم نعرے شروع ہو جائیں گے۔ تو ورنہ یہ کہ کم از کم وہ مقرر اپنا بیان جاری بھی رکھیں گے تو کھڑے ہو جانے والوں کا تو سیدھا سیدھا نقصان سامنے ہی ہے، ان کا نقصان ہوگا۔ پاپا اس میں غالباً آپ خود بھی اس طرح کی وہ احتیاط فرماتے ہیں، جب اس طرح کی بات چل رہی ہو تو آپ رک بھی جاتے ہیں پیچھے؟ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مسئلہ ہو رہا ہو یا کوئی حکایت چل رہی ہو، میں اگر مجھے آواز آ رہی ہوتی تو بعض اوقات پتہ نہیں چلتا نا کیا بول رہا ہے، یا بعض اوقات توجہ نہیں رہتی، اگر توجہ ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی اہم بات کر رہا ہے ہمارا مبلغ تو میں پیچھے سیڑھیوں پہ رک جاتا ہوں۔ ورنہ یہ بھی پیچھے بھی جو ہمارے شخصیات ہیں ان میں بعض بیچارے وہ جذباتی ہوتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج الحمدللہ سمجھدار تھے ہمارے، عادی ہو گئے دور حدیث والے، کوئی کھڑا نہیں ہوا، مگر کھڑے نہ بھی ہوں مسکرائیں گے، دیکھیں گے، منہ بنائیں گے، کوئی دعا کا اشارہ کرے گا، تو یہ بیان سے تو بیچارے غافل ہو ہی جاتے ہیں کھڑے نہ بھی ہوں تو مقصد یہ کچھ بھی نہ کرے، یوں سر جھکا کر، کہ بیان کی اپنی ایک اہمیت ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی بات ہو رہی ہے، قرآن و حدیث کی بات ہو رہی ہے، جبکہ وہ کوئی بیان کرنے والا
عین قرآن و حدیث کی یعنی شریعت کی بات کر رہا ہوں. کوئی جاہل اگر بیان کر رہا تو اس کا تو سننا ہی جائز نہیں ہے, سننا ہی نہیں اس کو. یہ آپ جو بیان کر رہے ہیں نا پاپا, ہو سکتا ہے کہ آپ کسی کو اس انداز میں دیکھیں, یعنی حتیٰ کہ آپ آئے اور آپ نے کسی کو ان مدنی پھولوں پر عمل کرتا ہوا دیکھا جو ابھی آپ فرما رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک ایسی خوشی یا مسرت ملے گا یار جس نے میرے سمجھانے کا نوٹس لیا. نارملی طور پر آپ ذرا سوچئے کہ اگر کوئی ایسی شخصیت آئے اور کوئی کسی کا بیان سن رہا ہو, تقریر سن رہا ہو, ویسا سن رہا ہو, اور وہ یہ دیکھے کہ یار میں آیا اور میرے آنے کا کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا, تو اس کو خود جو شخصیت آئی ہے اس کو نہیں فیل ہوگا اس کہ یار یہ بالکل ایسے عجیب لوگ ہیں یار, ان کو ہے ہی نہیں, یا بولنے والا چپ بھی نہیں ہوا, آیا تو کم از کم بولنے والا ہے چلو نعرہ لگا دیتا, بولنے والے میرے آنے کا اعلان کر دیتا. تو اس کے لیے کیا مدنی پھول ہیں جو آئے؟ اگر اس کے دل میں آئے تو وہ شیطان کی آمد کا نوٹس لے لے کہ آ گیا شیطان مجھے بہکانے کے لیے. کیونکہ وہ حدیثوں میں یہ مضامین موجود ہیں کہ جو یہ خواہش کرے کہ لوگ میری تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کریں, وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اتنا سخت اس کے لیے وعید ہے کہ جو خواہش کرے کہ میری تعظیم کی جائے. تو یہ اگر کوئی مقرر ایسا سوچتا ہے تو یہ اس کی غلطی ہے, اس کی وہ اصلاح ہونی چاہیے. ہم تو سب کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں, لیکن براہ راست کسی کو آپ سمجھانے مت بیٹھنا. جو میرے ناظرین ہیں, میں جو یہ عرض کر رہا ہوں وہ جو بھی میری سنے گا انشاءاللہ امید ہے کہ اختلاف نہیں کرے گا. لیکن یہ کہ اگر کوئی اسی طرح بیان ہو رہا اور دوسرا آیا اور کوئی معتبر شخصیت, مہذب شخصیت, معزز شخصیت, اور لوگ کھڑے ہو گئے, اس وقت آپ بولنا کچھ مت. آپ بولیں گے تو لوگ آپ کو نوچ ڈالیں گے, سمجھا نہیں سکیں گے آپ. ہر ایک کا اتنا وہ وزن نہیں ہوتا. یہ مجھے اس پر ماضی قریب کے واقعے کی طرف کہ ایک کہیں ہو رہا تھا اس طرح جلسہ, تو جو مقرر تھے وہ بیان فرما رہے تھے, اس میں کوئی معزز شخصیت آئی تو لوگ اپنے حساب سے وہ کھڑے ہو گئے اٹھ کر. اب وہ مقرر جو تھے ان سے رہا نہیں گیا, انہوں نے مسئلہ بتا دیا. کہ اس طرح آپ لوگوں نے غلط کیا, نہیں کرنا چاہیے. اس میں جو غلط فہمیاں پھیلی اور جو بیچاروں کی غیبتیں اور برائیاں کی گئی اس مقرر کی, حالانکہ جب مجھے بات پہنچی تو میں سوچا بات اس نے غلط نہیں کی ہے بیچارے نے, لیکن وہ مقرر موقع چوک گئے. آنے والی شخصیت بہت قداور وزندار تھی. اس شخصیت نے کوئی آبجیکشن لیا نہیں لیا یہ نہیں پتا, لیکن ان کے چاہنے والوں نے, عقیدت مندوں نے وہ ڈول پہن لیا, اس کی آواز مجھ تک بھی پہنچ گئی. یہاں تک مجھے کہا گیا کہ آپ اس شخصیت کو سمجھائیں, ایسی حرکتیں نہ کریں گے, یہ اس طرح جو ہوتا ہے ہونے دیا کریں. اب ایک صحیح بات ہے, میں کیا سمجھاؤں ان کو. انہوں نے ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا. غور کرے آدمی کہ جب ظن غالب آئے کہ یہ مان جائیں گے تب تو بولے, ورنہ ایسے موقع پر آدمی سکوت کرے اور کیا کرے. ہے اس کا عرف جاری ہے, ہر عرف جو جاری ہوتا ہے وہ درست ہونا ضروری نہیں ہے, غلط عرف جاری ہوتے ہیں. یہ بھی ایک غلط عرف ہے کہ جو مطلب ایک بیان کر رہے ہیں ایک عالم صاحب, دوسرے آتے ہیں تو نعرے لگاتے ہیں استقبال کے لیے اور لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. ہاں مقرر خود اگر بیان روک کر اگر وہ ایسی جگہ پہنچا تھا کہ یہاں مسئلہ ادھورا نہیں رہتا اور وہ بیان روک کر نعرہ لگاتا ہے اور لوگ استقبال کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اب وہ بیان رک گیا نا. جاری بیان میں نعرے لگا کر اور اس مقرر کا استقبال کرنا یہ بہت ساری یعنی کہ یا کئی خرابیوں کا مجموعہ ہے. شرعی مسئلہ بیان فرمانا, اس حوالے سے ایک حکایت ہے کہ مسجد میں بیان چل رہا تھا نا, وہ جو بیان کر رہے تھے وہ بھی بہت پائے کے عالم تھے اور ایک لیٹ آئے نا گاڑی میں. اب جیسے وہ نکلے تو وہ نعرے لگنا شروع ہوئے تو وہ انہوں نے باقاعدہ وہ روکا اور تقریباً ڈانٹنے والی کیفیت تھی کہ خاموش ہو, آپ کو پتہ نہیں اندر بیان ہو رہا ہے. تو اس طرح سے انہوں نے خاموش کروایا اپنے چاہنے والوں کو. تو یہ مجھے وہ یاد آ گیا آپ کی. نہیں, بعض ایسے بھی ہوتے ہیں خدا ترس بالکل ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہی ہونا چاہیے. بلکہ دوران بیان اٹھ کر سخت مجبوری کے علاوہ ایسی شخصیات کو جانا بھی نہیں چاہیے کہ لوگ اٹھیں گے,
میں مطلب کتنا ڈر کے جب مجھے بہت زور کا پیشاب آیا ہوتا ہے اسی ترکیب سے میں نکلنے کی کوششیں کرتا ہوں، لیکن خیر اس وقت کسی کا بیان جاری نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بیان جاری بھی ہوتا ہے. ہمارے کوئی ایسے کوڈ اور اشارے ہیں کہ جس سے ترکیب بن جاتی ہے ہماری کہ مجھے اٹھنا ہے کچھ دیر کے لیے. تو اب میں مطلب کہ بس مجھے ڈر لگتا ہے، اور میں آج یہ پہلی بار تھوڑی، میں تو کوئی 20 بار شاید عرض کر چکا ہوں کہ میں جب آیا کروں تو اٹھا نہیں کرو، بارہا میں نے عرض کیا ہے. لیکن اب یہ نئے آتے ہیں، بھول جاتے ہیں بیچارے، تو ایسا ہوتا ہے. اب انشاءاللہ خیال رکھیں گے، بیان کا احترام بھی ضروری ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر ملنے والے اجر کا اپنی رحمت کے مطابق اجر عطا فرما، اور جو اسلامی بھائی حاضرین ناظرین ناظرات اپنی اپنی نیکیاں میری ملک کریں اس کا بھی اپنی رحمت کے شاہن شان اجر عطا فرما. اس کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بوسیلہ رحمت للعالمین جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تابع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مومنین، مسلمات و مسلمین. خصوصاً اس کا ثواب 2 محرم الحرام کو جن کا عرس ہے ہمارے سلسلہ عالیہ قادریہ کے پیشوا غوث پاک کے بھی جو پیروں میں سے وہ بزرگ سیدنا معروف کرخی علیہ رحمۃ اللہ القوی، جملہ شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صد اللہ فاضل، مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، اور خصوصاً جو 12 دن کے لیے تشریف لا چکے ہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں، یا کم از کم جنہوں نے محرم الحرام کے اس پہلے عشرے میں ہونے والے تمام مدنی مذاکرے سننے کی نیتیں کی ہوئی ہیں، ان سب کو بھی ثواب پہنچے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا، ایک درخواست یہ ہے کہ شیطان جو ہے نا یہ آپ کو پتہ ہے کہیں بھی نہیں چھوڑتا، کعبے میں بھی نہیں چھوڑتا. تو یہاں فیضان مدینہ میں بھی شیطان ظاہر ہے کہ کہاں چھوڑے گا. تو اسکرین پر آپ نظر آئیں، اس کے لیے اپنے آپ کو ڈھونڈنا مت، ورنہ یہ ڈھونڈتے رہیں گے تو آپ کو بیان سمجھ میں نہیں آئے گا کہ میں کب آؤں گا کب آؤں گا کب آؤں گا. پھر جب بھی اسکرین پر اجتماع دکھایا جائے گا، اس طرح بھائی دکھائے جائیں گے، تو آپ اپنے آپ کو ڈھونڈیں گے کہ میں ہوں کہ نہیں. پھر کنفرم کریں گے یوں 2 ہاتھ اٹھا کر، یا یوں کر کے، یا یوں کر کے، یا یوں سیٹ کر کے، یا داڑھی سہلا کر، یا کوئی الٹا سیدھا چہرے کا اشارہ کر کے. تو ایسے اب کارٹون اسٹائل مت کرنا جی. آپ بالکل یہ رونگ نمبر نہیں لگایا کریں، بیٹھا کریں. یہ باب الاسلام والے بیچارے نئے نئے آئے تو یہ بھی اپنے جب بھی آپ اکا دکا ایسے نوٹ کیا جیسے اپنے آپ کو دیکھا نا تو گویا ان کے ہوش اڑ گئے، یعنی ایسا ہوا کہ یہ کیا ہو گیا. ہم مطلب اس وقت ساری دنیا میں دیکھے جا رہے ہیں. تو خیر خوشی ہوتی ہے جو پہلی بار یا کبھی کبھی اپنے آپ کو دیکھے اسکرین پر اس کو، تو اس میں اس کا کیا قصور. لیکن اب یہ حرکتیں کرے گا تو بیان کی برکتوں سے تو ظاہر ہے محروم ہی رہے گی. مسئلے میں وہ حلال کہا جا رہا ہوگا، اس کو شاید حرام سمجھ بیٹھے، غلط فہمی میں دوسروں کو بھی کہتا پھرے. اسی طرح نعوذ باللہ کسی بات کو کہا جا رہا ہو کہ یہ کفر نہیں ہے اور یہ سمجھ بیٹھے کہ یہ کفر ہے. مدنی چینل میں بھائی اس بات کو کفر کہا تھا اور یہ اب یہ لگا ہوا ہے سب کو کہنے میں، اور فساد فتنہ شر اور شیطان کا یہ اصل مقصد. تو اس لیے آپ مہربانی کر کے کوئی حرکت نہ کریں. اگر آپ پہلے ڈھونڈیں نہیں اپنے آپ کو، اتفاق سے نظر آ جائیں تو مسکرائیں نہیں،
دنیا دیکھ رہی کہ یہ اکیلا اکیلا ہنس رہا ہے، کوئی پاگل آ گیا کیا اجتماع میں، یہ کیسے بیٹھی ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی یوں سوچے، نہ بھی سوچے تو آپ سوچیں یا کہیں کوئی ایسا نہ سوچے، تاکہ آپ کو اپنے آپ کو آپ بچا سکیں۔ تو مسکرائیں نہیں بلکہ نیچے دیکھ لیں، نظر نیچی کر لیں، یا جیسے ویسے نارمل رہیں، مگر اپنے آپ کو غور سے دیکھیں نہیں۔ دیکھیں گے تو بیان کی برکتیں، سوال جواب کی برکتیں آپ کو ہو سکتا ہے کہ نہ ملے، آپ محروم رہ جائیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج 1436 ہجری کے محرم الحرام کی دوسری شب ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ کسی کا فون آتا ہے جو ہم کام کرتے ہیں وہی بتائیں، اگر آپ کہہ رہے ہیں دیا گاڑی میں شمع اڑا رہے ہیں تو پھر جھوٹ بتائیں۔ بس میرا سوال یہی ہے، آپ رہنمائی فرما دیجیے۔ اصل میں یہ سوال کی کچھ وہ پس منظر میں عرض کر دیتا ہوں۔ اب بھی وہ بیان چل رہا تھا نا بابا، تو ریاکاری اور اخلاص پر بیان چل رہا تھا معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کسی ارشاد کے مطابق۔ تو اس میں جیسے کہ وہ یوں سمجھے کہ یہ میرے ہی کسی بیان کے اوپر انہوں نے کال کر دی ہے، تو وہ ریاکاری کے متعلق تھا۔ اور جیسے کہ معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جیسے فرمان تھا کہ مخلص وہ ہے جو اپنی نیکیاں یوں چھپائے جیسے اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ اس ارشاد پر کچھ مدنی پھول عرض کیے جا رہے تھے، تو اس میں یہ تھا کہ جیسے آپ کو کسی کا فون آیا اور آپ قرآن پڑھ رہے تھے، تو آپ فون پر یہ کیوں کہہ رہے جی میں قرآن پڑھ رہا تھا؟ یعنی سامنے عموماً آدمی پوچھتے اور کیا کر رہے تھے؟ میں قرآن پڑھ رہا تھا۔ تو آپ اگر نیکی چھپانا چاہتے ہیں تو میں مصروف تھا یا کسی کام میں تھا، تو آپ نہ بتاتے کہ میں قرآن تلاوت کر رہا تھا یا کوئی ایسی نیکی کا کام کر رہا تھا۔ اگر آپ نیکی چھپانا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی نیت کے مطابق احکام بدل جاتے ہیں، وہ عرض کی دی۔ تو اس پر یہ شاید کال آئی ہے کہ اگر وہ ہم کام کر رہے ہو اگر یہ بتاتے ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں اگر ریا کی نیت نہیں ہے اور کوئی اچھی نیت بھی نہیں ہے، ویسے بتا دیا تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ پوشیدہ عمل کا جو ثواب ہے وہ چلا جائے گا۔ اب پوشیدہ عمل کے لیے مختلف روایتیں، مثلا ایک میں حدیث شریف نماز کے تعلق سے آپ کو سناتا ہوں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آدمی کا ایسی جگہ نفل نماز پڑھنا جہاں لوگ اسے نہ دیکھتے ہوں، لوگوں کے سامنے ادا کی جانے والی 25 نمازوں کے برابر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کتنا فرق پڑ گیا۔ تو اس لیے جو بھی عمل بلا ضرورت قصداً ظاہر کیا، اگرچہ وہ ریا کے لیے نہیں ہے، تب بھی اس کا وہ پوشیدہ رکھ کر کرنے کا جو عمل ثواب تھا وہ اس سے محرومی ہو گئی۔ اب اگر اس کی بتانے کی کوئی اچھی نیت تھی تو اب یہ کہ اب اس کو اس کا ثواب ملے گا، وہ پوشیدہ والا جو حکم تھا وہ ہٹ جائے گا۔ مثال کے طور پر کوئی پیشوا ہے اور وہ اس لیے بتا رہا ہے کہ میں روزانہ اتنے پارے تلاوت کرتا ہوں، نیت یہ کہ تاکہ میرے جو ماتحت ہیں، میرے شاگرد ہیں یا میرے مرید ہیں، ان کو تلاوت کی رغبت ہو، تو اب اس کا یہ بتانا کار ثواب ہے اس نیت سے۔ لیکن نیت پر غور کرنا ہوگا، اس میں خائی نہ خائی یہ نیت گھسنے کا امکان موجود ہوتا ہے کہ لوگوں پر اپنی اچھی چھاپ پڑے گی، اچھا امپریشن پڑے گا۔ اپنے پیر صاحب ماشاءاللہ ہر وقت تلاوت کرتے رہتے ہیں،
ہر وقت ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں. اب یہ خواہشیں جو گھسیں گی نا، یہ خوفناک ہے. تو یوں گھوم پھر کر عافیت اسی میں کہ بندہ مطلب یعنی کہ اپنے اعمال چھپائے. ہاں کئی اعمال ایسے کہ جو چھپائے نہیں جا سکتے. فرض نمازیں با جماعت تو مسجد میں پڑھنی ہے، اس کو چھپانے کی، اس کو ظاہر کر کے ہی پڑھنا ہے. مسجد میں غیر حاضر رہیں گے تو لوگوں کو بدگمانی کا موقع ملے گا کہ جماعت سے نماز نہیں پڑھتا ہے. بدگمانی کیا، اگر واقعی جان بوجھ کر جماعت ترک کر رہے ہیں واجب ہونے کے باوجود، تب تو یہ گناہ گار ہے. ریا کا معاملہ تو الگ ہو گیا، تو گناہ گار ہے. ریا بھی گناہ ہے، یہ الگ سے گناہ، ترک واجب کا گناہ ہے. تو یوں بعض کام سے حج تو لاکھوں میدان عرفات میں اکٹھے ہی کرتے ہیں. چھپ کر کیسے کرے گا، فلائٹ میں جائے گا، سب دیکھیں گے اس کو. اب جو عمل اس طرح ظاہر ہو رہے ہیں تو اب اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جو حج کے لیے جا رہا ہے، اب جس کو نہیں پتا اس کو پکڑ کے کیوں کہہ رہا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں. یہاں نیت دیکھی جائے گی. اگر کوئی ریا کی نیت نہیں ہے تب بھی بولنا جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں خطرہ ہے نا کہ اب یہ بولے گا اچھا سبحان اللہ میرے لیے دعا کرنا، میرے بچے کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اس کے لیے ضرور دعا کر رہا ہے، ماشاء اللہ سبحان اللہ. اس طرح وہ رپلائی ہوگی نا سامنے والے کی، تو ذرا اپنے آپ کو بندہ تھوڑا پھولتا ہوا محسوس کرے گا. یہ خطرناک ہے. تو اس لیے مطلب جس کو یہ کہ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو نہیں بتائیں گے تو برا لگے گا، تو ایسوں کو بتا دیا جائے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں عمرے پہ جا رہا ہوں. یہ بھی ہوتا ہے کہ بہت یعنی کہ ایسے کلوز ہوتے ہیں بعض اوقات ٹرمز، یا اپنے گھر والوں کو، اب آپ حج کے لیے جا رہے ہیں اور امی ابو کو بتائے بغیر چلے جائیں تو کیسا لگے گا؟ ایسا ان کو جھٹکا لگے گا کہ جس کی انتہا نہیں.